أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. حضرات، ایک دو اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل روز عاشور ایمان ٹی وی کے اوپر 11 بجے دن میں اعمال لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیے اور کہنے والوں کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نواسا ہو، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نواسے سے ایک نانا کیسا ہے. ارے حسین، دنیا میں یہ بھی تو ایک فرق ہے کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہے، لیکن اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ جو نواسا دور ہے مگر نانا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سے ہوں. ایسا ہے کہ اس کا نانا اس سے ہے، اور نانا کوئی معمولی نہیں ہے. بہت سے تاریخ میں نانا ملیں گے، بہت سے نانا ملیں گے، لیکن ہر نانا قابل تعریف نہیں ہے. نہ ہر نانا قابل تعریف ہے، نہ ہر ماں قابل تعریف ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. کئی دنوں سے آپ تھک رہے ہیں اور آج پورے دن آپ عزاداری مصروف رہے اور تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے. ابھی بھی آپ ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانوں میں جا رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت و سلامتی حسین ابن علی کی عطا کرے. لیکن میرے دوستوں، احساس تھکن کا عزائے حسین میں اپنے ہونے نہ دیجیے گا. احساس نہ دیجیے گا، اس لیے کہ اس عظیم قربانی ہم یاد میں جمع ہو رہے ہیں کہ جو اتنا ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہزاروں سال بھی دے دے تب بھی ہم اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. تو میں نے کیا عرض کیا، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے، یہ عزت ہے کہ دنیا کا ہر نواسا اپنے نانا. لیکن فاطمہ کی آغوش میں ایک ایسا پھول کھلایا جو یہ کہہ رہا ہے کہ نانا میری عظمتوں کو دیکھو. نانا جواب دے رہا ہے کہ میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں. خالی محمد حسین سے نہیں آئے، آدم حسین سے، نوح حسین سے، ابراہیم حسین سے، موسیٰ حسین سے، عیسیٰ حسین سے، داؤد حسین سے، یحییٰ حسین سے، زکریا حسین سے، فہرست انبیاء حسین سے ہے. آنے والی کتابیں حسین سے ہیں. اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کس کو معلوم ہوتا کہ آدم کون تھے؟ اگر حسین نہ ہوتے تو کسے معلوم ہوتا کہ نوح بھی آئے تھے؟ اگر حسین نہ ہوتے تو کسے معلوم ابراہیم بھی کوئی نبی تھے؟ اگر حسین نہ ہوتے معلوم تھا کہ عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، زکریا، یہ سلسلہ نبوت
اس کی بقا کا نام ہے حسین۔ مسلمان جب انبیاء پر عقیدہ رکھتا ہے تب وہ مسلمان بنتا ہے۔ حسین شخصیت کا نام ہے جو نبیوں کو ایسی دیتا ہے کہ صبح قیامت تک نام باقی رہے۔ ایک صلوات تو بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا اور آپ حضرات سے مٹ کے بیٹھ جائیے، آ جائیے آ جائیے۔ حسین دین، حسین پناہ دین، حسین اللہ اکبر نام ہی ایسا ہے کہ دیندار و بے دین کا پتہ چل جائے گا۔ نام خالی لیجئے، مجمع لیجئے، نام لے لیجئے حسین، کھل جائیں سمجھ جائیے دین والے ہیں، چہرے اتر جائیں سمجھ جائیے بے دین ہے۔ خالی نام لے لیجئے مولا۔ یزید نجاستوں کا پتلا، اللہ نے یزید کا جیسا بدتر بے دین نجس مخلوق کی مخلوق میں یزید سے زیادہ بدتر ہے ہی نہیں۔ یزید جو ہے، جو امام حسین سے ٹکرایا ہے، اپنے زوم ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری حکومت بہت بڑی ہے، میری حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا، میرے پاس لشکر بہت بڑا ہے، ہم حسین کو قتل کر کے ریت کر میں کربلا میں دفن کر دیں گے۔ حسین نے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، حسین نے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ ہی نہ کیا۔ حسین نے تو اپنے کسی بڑے سپاہی کو بھیجا ہی نہیں، نہ عباس لڑے، نہ علی اکبر لڑے، نہ انو محمد لڑے۔ حسین آخری وقت میں دشمن کی شکست کا اعلان اس طرح سے کر رہے ہیں کہ شیر خوار کو گود میں لے کے آ گئے۔ حسین کے شیر خوار نے لشکر یزیدی کو مسکرا کے ہنسی پہ اڑا دیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، حسین نے بتا دیا تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہم نے تو اپنا لشکر استعمال ہی نہیں کیا، میرا بچہ ہنسی پر تمہیں اڑا ہے۔ اور صاحب کیسا اڑایا کہ خود ہنستے رہے، لشکر روتا رہا۔ یہ حضرت علی اصغر ظاہر ہے، جب حضرت ابھی میں مسائل نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کو حسین کب لے کے آئے تھے؟ صبح عاشور نہیں، ظہر کے وقت نہیں، جب حسین کے پاس سب قتل کر ڈالے گئے تب اپنی کامیابی اور فتح کا اعلان کرنے کے لیے علی اصغر کو لا رہے ہیں۔ بچے نے مسکرا کے بتا دیا کہ میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا۔ لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ایسی آتی ہے، کبھی کبھی شعرا شعر کر دیتے ہیں، کبھی کبھی خطبہ تقریروں میں کہہ دیتے ہیں مورچہ حسین ہارے جنگ جیتے۔ امامت کے ساتھ ہار کا تصور ہی غلط ہے۔ امامت ہارتی نہیں ہے، امامت ہارتی نہیں ہے۔ مورچہ بھی حسین جیتے، جنگ بھی حسین جیتے۔ جنگ کاہے پر تھی؟ سر بچانے پر جنگ تھی یا بیعت نہ کرنے پر جنگ تھی؟
ارباب بلا تھک تو نہیں گئے ہو؟ جنگ کا حیدری، جنگ کہے پر تھی؟ جنگ سر بچانے پر تھی یا جنگ بیعت نہ کرنے پر تھی؟ اگر جنگ سر بچانے پر تھی تو آپ کا کہاں مانے لیتے ہیں کہ مورچہ ہار گئے؟ جنگ تھی بیعت نہ کرنے پر، حسین نے سر کٹا دیا، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، اور بیعت کو بھی ایسی شکست دی کہ بیعت کا لفظ تو سنائی دے گا مگر اب اہل بیعت سے کوئی بیعت نہیں مانگے گا۔ حیدری بتا دیا قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے، حیدری بھائی جیتا کون ہارا کون محرم فیصلہ کرے گا، جیتا کون ہارا کون محرم فیصلہ کرے گا۔ محرم میں یزید کا زندہ باد لگ رہی ہے یا حسینیت زندہ باد لگ رہی ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ تو عزیزان گرامی، تھا کہاں یزید؟ شام میں تھا۔ اب جو اردو جانتے ہیں اور اودھ کے کھانوں سے واقف ہیں وہ سمجھ جائیں گے، کھانوں کے نام ہوتے ہیں، فلاں جگہ کا کھانا، فلاں جگہ کا کھانا، توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی آ کے کہتا ہے ہم نے آج انہیں جلا جلا کے کباب بنا دیا۔ حسین کربلا میں ہے، یزید شام میں ہے، اب آپ دیکھ لیے کون باقی رہا، کون جل گیا۔ جہاں یزید تھا وہاں کے لیے شامی کباب بن گئے، جہاں حسین تھے وہ خاک کربلا محلہ ہو گئی۔ جیتا کون؟ حسین جیتے۔ حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آج ساری دنیا میں۔ کروڑوں لوگ یا حسین یا حسین یا حسین، یزیدیت کا کلیجہ چرمایا جا رہا ہے، مگر عزاداروں یہ نہ سمجھنا کہ اب دنیا میں یزیدی ختم ہو گئے ہیں، یزیدی ہیں ابھی۔ یہ تو امام حسین نے یزید کو اتنا رسوا کر دیا کہ یزیدی بھی یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ ہم یزیدی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد۔ محمد
تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، حسین نے یزید کو ایسا رسوا کر دیا، ایسا ذلیل کر دیا کہ اب یزیدی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. یزید کے باپ کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے باپ کے مقابل آیا تھا، اس لیے اس سے خطا اجتہادی ہو گئی، خطا کا لفظ آ گیا. یزید کا باپ حسین کے بابا کے مقابل آیا. جب لوگوں نے تھوکنا شروع کیا تو کہا صاحب وہ خطا اجتہادی تھا، لیکن یزید کے لیے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے خطا اجتہادی تھی. تو جیتا کون؟ 72 جیتے، لاکھوں ہارے. اور حق کا ایک واضح پیغام بھی یہی ہے اور پہچان بھی یہی ہے کہ وہ تعداد پر نہیں جاتا، کامیابی اسی کی ہوتی ہے. کامیابی حق کی ہوتی ہے. یہ کامیابی ہے کہ سارے دنیا میں عباس کا علم اٹھ رہا ہے. مومنین بمبئی، خدا تمہیں جناب عباس کا علم اٹھاتا رکھے، عین والا علم اٹھاتے رہو. اب جو اردو پڑھے ہیں وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. علم تو دنیا میں سب اٹھاتے ہیں، مگر جو غم حسین لیتے ہیں وہ عین والا علم اٹھاتے ہیں. دنیا رنج و علم اٹھاتی ہے. آج علم دنیا بھر میں. صاحب میں اٹلانٹا گیا، ہائی وے پہ چلا جا رہا تھا، دور سے پرچم لہراتا ہوا نظر آیا. میں نے کہا صاحب یہ در عباس ہے، اس جگہ کا نام ہے در عباس. امریکہ میں بھی پرچم لہرا رہا ہے. ایک بار میں نے چیلوم واشنگٹن میں کیا تو چیلوم کا جلوس بالکل وائٹ ہاؤس کا جو گراؤنڈ ہے اس میں جاتا ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے. بڑے اونچے اونچے علم، سپر پاور کا پرچم بھی جس کے سامنے نیچا نظر آئے. یہ حسین نے عباس کو دیا تھا، جو اپنے کو حسین کے مقابل کہتا تھا کہ میں قطرہ ہوں، حسین سمندر، میں غلام ہوں، حسین آقا. عباس کی بات بڑی ہے، خالی ان کے ہاتھوں میں آئے ہوئے علم کو سمجھ لے زمانہ. آج دنیا حیران ہے، ریسرچ کر رہی ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں کہ عزاداری میں کون سی چیز ہے، کہ ہر جگہ عزاداری ہر جگہ نہیں ہے. ہر زمین پر حسین کی حکومت کا اعلان ہے، حسین کی حکومت کا اعلان ہے. اب پوری توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ ہمارا مہان ہندوستان، ہم بھارتی ناگرک ہونے کی وجہ سے شکر الہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھارت میں پیدا کیا، ہمیں عربستان میں پیدا نہیں کیا. ہم بھارت کے باشندے ہیں، ہندوستان کے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں امام حسین کی ادا پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہمیں اپنے ملک سے اس لیے بھی محبت ہے کہ ہمارے حسین نے تمنا کی تھی آنے کی. ہمارے ہندوستان میں بھی جگہ جگہ علم لگتے ہیں، پورے ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بھی علم آپ کو ملیں گے. اچھا، ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے، چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو، لیکن جس ملک کا پرچم ہوتا ہے اسی ملک میں لہراتا ہے. یہ بچہ بار بار نعرہ لگا کے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، یہاں دوسرے ملک کا پرچم نہیں لہرائے گا، ہندوستان کا لہرائے گا۔ پڑوس کے ملک میں چلے جائیے تو وہاں صاحب یہاں کا نہیں لہرا پائے گا۔ ہر ملک میں اس کا پرچم لہراتا ہے، کوئی دوسرا پرچم آپ نہیں لہرا سکتے۔ قانونی مجرم ہو جائیے گا، بھئی کیا بات ہے، ایک لکڑی میں ایک کپڑا ہی تو بندھا ہوا ہے، کیا نہیں یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہاں نہیں لہرا سکتے۔ اگر میں زبردستی کسی دوسرے ملک کا پرچم اپنے گھر پہ لگا دوں تو میں باغی کہلاؤں گا، غدار کہلاؤں گا۔ اچھا، اتنا بڑا مہان ہندوستان، جہاں دل چاہے پرچم لگاؤ، ترنگا جہاں لہراؤ، کہیں منادی نہیں، لیکن ترنگے کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اور دو رنگا لگا دیا ہے تو عزیزان گرامی فوراً سربراہان ملک جو ہیں وہ ہوشیار ہونے لگیں گے، بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس فضائل کا آخری گوشہ، اس لیے مجھے انتظار تھا کہ جلوس آئے اور میں مصائب شروع کروں، اس لیے کہ عزادار کھڑے ہیں، ہاتھوں میں علم لیے، ملک محدود ہیں سرحدوں کے اندر، لیکن کربلا میں جو پرچم حسین کا تھا جس کا نام علم ہے، علم ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، جو آپ تصور میں لا سکیں، ہر جگہ عباس کا علم، ہر جگہ عباس کا پرچم، ہر جگہ عباس کا پرچم۔ یہ علم کا اٹھانا، علم کا لہرانا یہ بتا رہا ہے دنیا کی حکومتیں محدود ہیں، حسین کی حکومت لامحدود۔ عباس کا پرچم ہے، آج ہر ہاتھ میں نظر آ رہا ہے۔ خدا تمہارے ہاتھوں کو مضبوط رکھے کہ تم عباس کا پرچم اٹھا رہے ہو۔ میرے دوستوں، کئی راتوں سے تھک رہے ہو اور آج پورا دن تھکے، آدھی رات گزر چکی۔ اے بمبئی کے مومنین، فاطمہ تمہیں دعائیں دے رہی ہیں، آج بھی پوری رات تمہیں جاگنا ہے۔ اذان علی اکبر کی مجلسوں میں جانا ہے، کل جلوس میں شرکت کرنا ہے، رات میں شام غریبہ میں آنا ہے۔ جہاں ابھی تک آئے ہیں کل بھی 9:30 بجے آ جائیے گا۔ کل کی رات زینب کی ہے، آج کی رات حسین کی، آج کی رات علی اکبر کی، آج کی رات قاسم کی، آج کی رات اون محمد کی، آج کی رات عباس کی، کل کی رات لٹے ہوئے خیموں کی، جلی ہوئی راکھ کی، جلے ہوئے جھولے کی، بے ردا زینب کی، ٹوٹے ہوئے نیزے کی۔ آج کی رات رونے کی رات ہے۔ میں عزاداروں آج کی رات آپ کو کوئی دعا نہیں دوں گا، لیکن آپ کی طرف سے مجھے بہت سی دعائیں ملی، برابر لوگ فون کرتے ہیں، ملتے ہیں، دعا دیتے ہیں، حسین کے چاہنے والے کہ مجلس سنی، مصائب ہوئے۔ میرے دوستوں، آپ نے بکا کیا، حسین کو پرسہ دیا، میری حوصلہ افزائی ہوئی۔
میری حوصلہ افزائی ہوئی، لیجئے پوری طرح سے اندھیرا چھا گیا، محفل شاہ خراسان کے چراغ گل کر دیے گئے۔ آج ہی کی رات کی تاسی میں یہ سب ہوتا ہے۔ ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی مسائل شروع ہوئے ہیں۔ حسین نے آج ہی کی رات چراغوں کو گل کیا تھا اور کہا تھا جانے والوں، اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا کہ ہر حسین کا چاہنے والا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے، تقریباً یہی وقت ہوگا کہ جب حسین ابن علی نے مصلی سے اٹھ کر یہ ارادہ کیا کہ چلو ذرا دیکھیں میرے اصحاب کے خیموں میں کیا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جناب حبیب کے خیمے کے قریب گئے اور حبیب کے خیمے کے قریب جا کے حسین کھڑے ہو گئے۔ حسین نے سنا کہ گفتگو کر رہے ہیں حبیب، کس سے؟ حضرت ابو ذر کے غلام جناب جون سے۔ اور حبیب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کل نصرت حسین میں میرے سر کا خون میری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے بڑھے، جناب زہر قین کے خیمے کے پاس پہنچے، یہی رات جس میں آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں۔ جناب زہر کے خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا زہر ہیں اور ابو سمامہ ہیں، اور زہر کہہ رہے ابو سمامہ رات کتنی گزر گئی، شب عاشور ہے۔ ابو سمامہ کہتے ہیں آدھی رات سے کچھ زیادہ گزری ہے، کہ یہ رات کتنی لمبی ہو گئی کہ تمام ہی نہیں ہو رہی ہے، ارے رات تمام ہو تاکہ ہم نصرت حسین میں اپنی جان قربان کریں۔ حسین اور آگے بڑھے، مسلم ابن اوسجا کے خیمے کے قریب ٹھہرے تو دیکھا مسلم بھی اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور 80 سال سے زیادہ کا بوڑھا یہ کہہ رہا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے حسین نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجا اللہ اکبر شوق شہادت میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حسین اور آگے بڑھے، جناب وہاب کے خیمے کے قریب پہنچے، نوجوان حسین کا جانثار جس کی شادی ابھی ہوئی ہے، ماں کے سامنے سجا بیٹھا ہوا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میدان میں جانے والا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے وہاب میرے جوان بیٹا تیری ابھی شادی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے بیٹا ابھی تیرے دل میں بہت سے ارمان ہوں گے میرے لال، لیکن میرے لال کل نصرت حسین کا دن ہے، اے بیٹا فاطمہ سے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہاں ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، وہاں کی زوجہ بھی سر جھکائے بیٹھی ہے، اور وہاں کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا
فاطمہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ ماں کی تقریر کو سننے کے بعد وہاب نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں تمہارے شیر کی قسم کھا کے کہتے ہیں صبح ہونے تو دو۔ بس تاریخ نے اور بھی حسین کے جانثاروں کے واقعات لکھے ہیں، مگر اتنا ہی سن لیجئے۔ اب حسین نے ایک بار رخ کیا، ذرا بنی ہاشم میں بھی تو جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حسین بھتیجے کے خیمے کے قریب گئے، جہاں بھائی کی بیوہ ام فروہ بیٹھی ہے۔ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے، قاسم حسین کو خالی چچا نہ سمجھنا، اے بیٹا تیرے چچا نے تیرے اوپر ایسی شفقت کی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے پر کرتا ہے۔ اے بیٹا کل جب بازار شہادت گرم ہو تو پہلے جا کے قربان ہو جانا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے بڑھے، ام لیلہ کے خیمے کے قریب رک گئے۔ کیا دیکھا؟ ام لیلہ علی اکبر کے سامنے بیٹھی ہے۔ بیٹا تم تو رسول کے جیسے ہو میرے لال۔ اے بیٹا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تم جوان ہوگے تو تمہاری شادی کریں گے، تمہاری دلہن لے کے آئیں گے۔ اے میرے لال میری حضرتوں پر پانی پھر گیا۔ روتے رہو عزاداروں، اے میرے لال تیرے میری حضرتوں میں پانی پھر گیا۔ علی اصغر کی ماں کے خیموں کو دیکھا تو وہ جھولا جھلا رہی ہے۔ ارے میرا ہدیہ بڑا چھوٹا ہے۔ بہن زینب کے خیمے کے قریب گئے تو محمد کی نصیحت ہو رہی ہے، جعفر طیار کے پوتوں، علی کا نوازوں۔ کل قربانی میں کمی نہ رہے۔ حسین اب اور آگے بڑھے تو اب یہ خیمہ ہے عباس کا، جہاں عباس تلوار پر سیقل کر رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے جب دیکھا ہوگا کہ عباس تلوار پر سیقل کر رہے ہیں تو یہ منظر دیکھی کہ حسین رو دیے ہوں گے، عباس میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ عباس عباس میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ دیکھیے اب مسائل شروع ہو گئے، جسے جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ اب فاطمہ آ گئی ہیں۔ اے میری آواز سننے والوں، زمین پر بیٹھ کر پرسا دو، فاطمہ کو پرسا، زینب کو پرسا، ارے اپنے زمانے کے امام کو پرسا۔ وہ حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آج کی شب عباس کے خیمے کے باہر حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس تلوار پر دھار لگا رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بیوی کے سکسکنے کی آواز آئی تو اب جو غور سے دیکھا تو عباس کے خیمے کے ایک کونے میں حسین کی چھوٹی بہن ام کلثوم بیوی رو رہی ہے۔ حسین نے کیا منظر دیکھا؟ عباس سیقل کرتے کرتے رک گئے،
ام کلثوم کی طرف گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گئے، بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی یہ تو بتائیے کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی تو ام کلثوم سے سجد کے رو رہی تھی، لیکن جیسے عباس نے پوچھا آواز بلند رونے لگی، اے عباس! عباس! ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل حسین کا قربان ہو جانا۔ عباس، ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل حسین پر قربان ہو جانا۔ عباس، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے عباس۔ روتے رہو، یہ رات رونے کی ہے، فاطمہ کو برسا دیتے رہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آوازیں بلند ہے، برسا دیتے رہیے۔ ام کلثوم حضرت عباس سے کہہ رہی ہیں عباس، میرا کوئی بیٹا نہیں، کل میں بھیا پر کس کو قربان کروں گی؟ عباس نے سر رکھ دیا، شہزادی میں آپ کا بیٹا، شہزادی کل میدان میں میں آپ کی طرف سے جاؤں گا۔ عباس کو سینے سے لگا لیا، عباس کل میں تمہیں اپنے بھائی حسین پر قربان کروں گی۔ آدھی رات سے زیادہ ہو گئی، حسین مصلی سے اٹھے، اب حسین جا رہے ہیں مقتل میں، پیچھے پیچھے جانے والا کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جھکے زمین صاف کی، کل علی اکبر یہاں گرے گا، جھکے زمین صاف کی، کل انہوں محمد گریں گے یہاں، قاسم زندہ پامال ہوگا یہاں، عباس کے بازو یہاں قلم ہوں گے، بے شیر کا تیر یہاں لگے گا، انہوں محمد یہاں مارے جائیں گے۔ ہائے حسین! کل یہاں اصغر کا تیر لگے گا۔ کہنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ، اب میرا مولا کہتا ہے رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، مجھے اکیلے جانے دو۔ اب حسین اکیلے جا رہے ہیں، نشیب میں اتر گئے، حسین تو نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر حسین کسی سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آقا واپس آیا، پوچھنے والے نے سوال کیا مولا اس اندھیری رات میں کون مل گیا تھا؟ کہ یہ نہ پوچھو، مولا بتا تو دیجئے۔ کہا جب میں نشیب میں گیا جہاں کل میں گروں گا، میری ماں فاطمہ جزاک اللہ، واہ حسین، ہائے میرا حسین، کہ جب میں نشیب میں گیا تو میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے نشیب کو صاف کر رہی ہے۔ حسین کل جب گرو گے روتے رہو، پرسا دیتے رہو۔ حسین جب کل گرو گے گھبرانا نہیں بیٹا، ماں تمہاری آ جائے گی آغوش پھیلا کے۔ رات تمام ہوئی، سویرا نمودار ہوا، حسین لاشوں پر لاشیں لائے۔ اللہ اکبر! اب کلیجہ سنبھال کے سننا، حسین لاشوں پر لاشیں لائے اور اصغر کی لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کر کے حسین آ گئے۔ اب دل چاہا ایک مرتبہ زینب کو سلام تو کر لیں۔ زینب و ام کلثوم
رقیہ و سکینہ. پھر دیکھا کہ کوئی ضعیفہ نظر آئی تو آواز دی ماں کی کنیز فضا. اگر روتے روتے تھکن محسوس ہو جائے تو جناب سکینہ سے مدد مانگ لینا. حضرت سکینہ سے مدد مانگ لینا. ماں کی کنیز فضا تم پر میرا سلام ہو. زینب نے کہا بھیا یہ انداز رخصتی کیسا؟ خیمے کے اندر آؤ بھیا. حسین خیمے میں آئے. ابھی تک حسین آگے آگے چلتے تھے, زینب پیچھے پیچھے چلتی تھی. عصر سے پہلے خیمے میں ترتیب بدل گئی. زینب آگے آگے, حسین پیچھے پیچھے. بیمار کے سرانے کھڑا کر دیا. بھیا کر لو وصیت. جزاک اللہ یا زہرا. آئیے دیکھیے آپ پہ کہ لال پر کس طرح سے رویا جا رہا ہے. سنو عزاداروں, سنو عزاداروں, سنو عزاداروں, عزاداروں. حسین نے کہا زین العابدین آنکھیں کھولو. بیٹا باپ آخر کے لیے آیا ہے, میرے لال وصیتیں سن لو. اب زین العابدین سے وصیتیں ہیں مگر آپ کے لیے. ارے جب مدینے جانا میرے شیعوں سے کہہ دینا میرے بابا نے سلام, میرے بابا کا سلام لو. میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں. جب کسی غریب الوطن کے مرنے کی خبر سنیں تو میری مصیبتوں کو یاد کر لیں. اور جب میری مصیبتیں بیان ہوں تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے روئیں. اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. وصیتیں تمام ہوئی. حسین خیمے سے باہر آ رہے ہیں, بہنے گلے میں باہر ڈالے ہیں. اے بھیا روتے رہو عزاداروں. جیے تو پھر اگلے برس, مر گئے تو اپنا سلام آخر. روتے رہو. آج شب عاشور ہے, مسائل سنتے رہو, روتے رہو. روتے رہو حسین پر عزاداروں. اس طرح سے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے. واہ حسینہ, ہائے میرا حسین, ہائے حسین. حسین خیمے سے جا رہے ہیں, بہنے گلے میں باہر ڈالے ہیں. بھیا بھیا خدا حافظ. حسین کہہ رہے ہیں زینب ہم نے اللہ کے حوالے کیا. پردہ اٹھ رہا ہے اور گر رہا ہے, سب نے چھوڑ دیا مگر 4 سال کی بچی قبا پکڑے ہے. بابا سینے پر سلا لو بابا. کل عاشورے کے جلوس میں جب سے میں آ رہا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھو جاتے ہیں. اعلان کیا جاتا ہے
ارے بچہ سبیل پر ہے، جس کا ہے وہ آ کے لے جائے۔ ارے کوئی کربلا بھی آ جائے، 4 سال کی بچی کرتے میں آگ۔ باپ گھوڑے پر سوار ہو گیا، بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہے۔ ارے نہ لے جا میرے بابا کو، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ روتے رہو عزادارو، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، پرسہ دیتے رہو حسین پر، پرسہ دیتے رہو حسین پر۔ سکینہ جا، رات میں نیند آئے تو ماں کے پہلو میں سو جانا، بیٹی اب اصغر میرے پہلو میں سوئے گا۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، رجس پڑھا، حملہ کرنا شروع کیا۔ حسین جب حملہ کر رہے ہیں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تم نے میرے عباس کو مارا، ارے تم نے میرے علی اکبر کو مارا۔ سنو سنو، لڑتے لڑتے حسین نہر فرات کی طرف گئے۔ ظالم یہ سمجھے حسین پیاسے ہیں، پانی پینے جا رہے ہیں، مگر فرات سے پہلے گھوڑے کو روکا، غور سے زمین کربلا کو دیکھنے لگے۔ آپ سمجھے حسین کیا دیکھ رہے ہیں؟ 34 سال کے بھائی عباس کا لاشا پڑا ہے۔ عباس میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، لو عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے یا عباس۔ میمنہ میں سرے پر ٹکرایا، میں سرا میمنہ پر ٹکرایا، قلب لشکر میں حسین اتر گئے، کونیوں سے لہو ٹپک رہا ہے، لشکر واسطے دے رہا ہے، عباس کا واسطہ، حسین تلوار روک لو، عباس کا واسطہ تلوار روکو۔ حسین نے بھائی کی میت کو دیکھا، عباس اب لشکر تمہارا واسطہ دے رہا ہے، عباس میں تلوار روک رہا ہوں، لیجے تلوار روک لی، بھاگا ہوا لشکر سمٹنے لگا، فاطمہ کا لال لشکر میں گر گیا، نیزوں پہ نیزے، تلواروں پہ تلواریں، تیروں پہ تیر، ماتھے پہ تیر لگا، سنان کا نیزہ پسلیوں کو توڑ کے نکل گیا، حسین نیزوں میں گر گئے، فاطمہ گود پھیلائے ہیں، خنجر چلا، زمین ہل گئی، خیموں میں آگ، سکینہ تماچے، زمین کربلا میں زلزلہ، سیاہ دیا اللہ کو دلال حسین، نوب کربلا، ہائے حسین، ماتم حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے عرش کہتے تھے
زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں، وقت آیا برادر کی قضا کا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، اے ماں جائی ارے پردیس میں دیتا نہ دگا تم کو برادر، پر کیا کروں خواہر، پر کیا کروں خواہر، ارے مجبور ہوں کچھ بس نہیں، جو حکم خدا کا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، اے ماں جائی صغرا کو دعا دینا، گلے کو لگانا، یسرا کو جو جانا، یسرا کو جو جانا، ارے کیا اور زیادہ کہوں، فرصت نہیں حاشا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، ماں جائے ارے کہنا کہ تیری یاد میں بابا تیرا سوگرا حسرا زدہ اٹھا، حسرا زدہ اٹھا، اگر پانی ملے فاتحہ، شربات پہ دلانا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، ماں جائے ارے صغرا سے یہ کہنا کہ قیامت میں ملوں گا، تو رنج نہ کرنا، تو رنج نہ کرنا، یاد آئے جو بابا کے فاتحہ پڑھنا، ہم جا